بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی نااہل، کرپشن کا بادشاہ ثابت ہو چکا۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نااہل کرپشن کا بادشاہ ثابت ہو چکا ہے۔ اس کی نااہلی، قید اور جرمانہ اس کے قومی جرائم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ فارن فنڈنگ کیس اور جھوٹے سائفر کی سزا ابھی باقی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے سیاست میں نفرت، گالم گلوچ، سوشل میڈیا پر غلیظ پراپیگنڈا کا کلچر متعارف کروایا۔ ثانیہ باجوڑ قومی ثانیہ ہے جس نے پوری امت کو نڈھال کر دیا۔ امن کے علم برداروں اور پرامن کارکنان پر مفسدین نے حملہ کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ سیاسی قوت اور برداشت سے جیتیں گے۔ ان خیالات کا اظہار قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جمعیت علماء اسلام ضلع جیکب آباد کے امیر ڈاکٹر اے جی انصاری کی قیادت میں جیکب آباد اور کندکوٹ کشمور سے آئے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس غیر ملکی جنگ سے مذاکرات نہیں ہو سکتے جس نے ایٹمی قوت رکھنے والے ملک کی بقا اور سالمیت کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ تحریک انصاف کی حکومت میں ملک کی معیشت کو تباہ اور کشمیر کا سودا کیا گیا۔ ہم امن کے علم بردار ہیں۔ دہشت گردی کا جواب دہشت گردی سے نہیں دینا بلکہ سیاسی قوت، برداشت اور تحمل سے فسادیوں کو شکست دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ باجوڑ کے حملہ آور، جاہل، سفاک، قاتل اور اسلام کے دشمن ہیں۔ اسلام اور ملک کے دشمنوں کے خلاف ہماری امن کی تحریک جاری رہے گی۔ دہشت گردوں کے خلاف سرنڈر واحد آپشن ہے۔ تفصیلات کے مطابق آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر نے کہا ہے کہ دہشت گردی میں اضافہ دہشت گردوں کی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی بے سود کوشش ہے۔ دہشت گردوں کے پاس سرنڈر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر دہشت گردی پر مذاکرات ہوئے تو صرف افغان حکومت سے ہوں گے، کسی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی۔ یہ خوارج کون سی شریعت لانا چاہتے ہیں؟ دین کے نام پر دہشت گردی کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ میں اور میری بہادر فوج خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ آرمی چیف نے کل عدم ٹی ٹی پی کے لیے لائف لائن بننے والی نارکوٹکس کے خاتمے کا اعادہ بھی کیا۔ جنرل حافظ عاصم منیر نے افغان حکومت سے سوال کیا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر نے پشاور میں تاریخی گرینڈ جرگہ میں خصوصی شرکت کی۔ قبائلی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے جنرل حافظ عاصم منیر کا کہنا تھا کہ ہم آپ میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے۔ فوج اور سیکورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کے عوام ایک ہیں۔ ضم شدہ قبائلی علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے ایک سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا۔ قبائلی عوام کی معاشی ترقی سے متعلق ترقیاتی منصوبوں میں ان کی شرکت یقینی بنائیں گے۔ نئے ضم شدہ اضلاع میں 81 ارب روپے کے ترقیاتی اور فلاح و بہبود کے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ زیر تعمیر منصوبوں کے جلد مکمل ہونے میں تمام تر مدد فراہم کی جائے گی۔ جنرل حافظ عاصم منیر نے کہا کہ مسلح افواج کے خلاف دشمن قوتوں کے پراپیگنڈے سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ پاکستان میں مکمل امن واپس آئے گا۔ دہشت گردی میں اضافہ دہشت گردوں کی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی بے سود کوشش ہے۔ انہوں نے کہا یہ تمام قبائلی علاقوں کو ترقی دینے اور نوجوانوں پر توجہ دینے کا وقت ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کو اللہ تعالیٰ نے معدنیات کے بڑے ذخائر سے نوازا ہے۔ اس کے علاوہ سیاحت یقیناً علاقے کی تقدیر بدلے گی۔ سپہ سالار نے کہا کہ افغان شہریوں کا پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونا دوحہ امن معاہدے سے انحراف ہے۔ پاکستان کو افغان سرزمین پر کالعدم تنظیموں کے لیے پناہ گاہوں اور آزادی پر تحفظات ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑے گا۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتی۔ جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ جنہوں نے اس دین کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھایا ہے ان کو جواب دینا پڑے گا۔ آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر کا کہنا تھا کہ اگر مذاکرات ہوئے تو وہ صرف پاکستان اور افغان حکومت کے مابین ہوں گے، کسی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی۔ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے آئین میں حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ یہ خوارج کون سی شریعت لانا چاہتے ہیں؟ کالعدم ٹی ٹی پی اور اس کا نظریہ کسی بھی قبیلے کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں دہشت گردی کے خاتمے میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونے پر قبائلیوں کی خدمات کو سراہا ہے۔
توہین صحابہ و اہل بیت اور امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بل سینٹ میں متفقہ منظور۔ تفصیلات کے مطابق سینٹ نے توہین صحابہ، اہل بیت اور امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر شری رحمان نے اس بل کی فوری منظوری کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جی ہم نے دیکھا بھی نہیں، اس لیے قائمہ کمیٹی کو بھیجا جائے۔ اس پر بل کے محرک حافظ عبدالکریم کا کہنا تھا کہ بل پہلے ہی 6 ماہ سے لٹکا ہوا ہے، مزید تاخیر نہ کریں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت اجلاس میں یہ بل آزاد حیثیت سے منتخب ہونے والے رکن سینیٹر عبدالکریم نے پیش کیا۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا کہ آج کل سوشل میڈیا پر صحابہ کرام، اہل بیت، امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی انتہائی گستاخی کی جا رہی ہے۔ جو سوشل میڈیا پر توہین ہو رہی ہے وہ اس ایوان میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام، اہل بیت و امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین کے ثبوت لیگل کمیشن برائے توہین نے ہمیں فراہم کیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر مقدس ہستیوں کی توہین روکی جائے۔ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ قرآن نے جب صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عظیم قرار دیا تو ہم ان کی توہین روکنے کے لیے کیوں قانون سازی نہ کریں؟ یہاں سے قومی اسمبلی کی طرح متفقہ قانون سازی کر کے دنیا کو پیغام دیں جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کی سزا ہے، اسی طرح صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین کی بھی سزا ہونی چاہیے۔ پیر صابر شاہ نے کہا کہ توہین صحابہ و اہل بیت و امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ مجمعین بل کو پیش کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں توہین صحابہ و اہل بیت و امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ مجمعین روکنے کے بل کی حمایت کرتا ہوں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود نے ایوان میں پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ حکومتی نمائندے کی حیثیت سے میں اس بل کو منظور کرنے کی حمایت کرتا ہوں اور ایوان کی جو رائے ہے اس کا ساتھ دوں گا۔ اس بل کی مبارکباد دیتے ہوئے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب گھمن دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے بعد مورخہ 7 اگست 2023 عیسوی بمطابق 19 محرم الحرام 1445 ہجری پاکستان کی ایوان بالا سینٹ سے تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل متفقہ طور پر پاس ہو چکا ہے۔ یہ اسلامیان پاکستان کا بنیادی حق تھا جو کافی کوششوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ مسلمانان پاکستان کو بہت بہت مبارک ہو۔ مولانا محمد الیاس صاحب گھمن دامت برکاتہم نے اپنے پیغام میں کہا کہ اللہ کریم ہمیں حضرات صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ جمعیت علماء ہند کے مرکزی وفد کا میوات دورہ جاری۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی ہدایت پر جمعیت کے متعدد وفود نو اور اطراف کے مختلف علاقوں کے دورے پر ہیں۔ گزشتہ شام جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ہند مولانا حکیم الدین قاسمی کی سربراہی میں ایک اور وفد نو کے علاقے کے لیے روانہ ہوا۔ جمعیت علماء ہند نے اس موقع پر 3 طرح کے کاموں پر خاص طور سے توجہ مرکوز کی ہے۔ ایک تو وہ عبادت گاہیں اور دکانیں جن کو شرپسندوں نے جلا دیا، ان کی مکمل رپورٹ تیار کی جا رہی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جن کی دکان اور مکان غلط طریقے سے بلڈوزر استعمال کرتے ہوئے توڑ دیے گئے، ان کی طرف سے مقدمہ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور تیسرے وہ ضرورت مند اور غریب مزدور افراد جو ملک کے دوسرے کونے سے شہر میں ملازمت کرتے ہیں اور میوات کے علاقوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے فوری طور پر امداد پر کام کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے وفد نے سب سے پہلے سوہنا مولوی جمیل والی مسجد کا دورہ کیا جس کو مکمل طور سے جلا دیا گیا ہے۔ شرپسندوں نے وہاں قرآن مجید اور دیگر مذہبی کتابوں کو بھی آگ کے حوالے کر دیا اور اسے قدموں سے بھی روند دیا ہے۔ اس کے علاوہ سوہنا کی جامع مسجد کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ سوہنا کی تیسری مسجد لکڑ شاہ پر بھی حملہ ہوا لیکن مقامی سکھ حضرات کی مداخلت سے وہ محفوظ رہ گئی۔ جمعیت کے وفد نے نوح کے اس مزار کا بھی جائزہ لیا جسے شرپسندوں نے ایک بار پھر توڑ دیا ہے۔ یہ مزار مسجد جانے کے راستے پر ہے۔ گزشتہ سال بھی اسے توڑا گیا تھا لیکن اس کی دوبارہ تعمیر ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ وفد نے ان 11 دکانوں کا بھی جائزہ لیا جن کو جلا کر خاک کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ پچھلے 20 سالہ جہاد میں ہمارے ساتھ نہیں تھے وہ بھی ہمارے ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی نے اپنے دورہ لغمان کے دوران اس صوبے کے مقامی حکام، علماء کرام اور قبائلی عمائدین سے ملاقات میں کہا کہ جن لوگوں نے پچھلے 20 سال کے جہاد میں ہمارا ساتھ نہیں دیا وہ بھی ہمارے ہیں اور انہیں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ خلیفہ سراج الدین حقانی نے مزید کہا کہ امیر المؤمنین حفظ اللہ کے خصوصی رہنمائی اور مشورے سے مجاہدین کے لیے
اصلاحی سیمینار منعقد کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے، جس کے مطابق نوجوان مجاہدین کو ضروری اصلاحی ہدایات دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے اتحاد کی جڑیں اسلام سے جڑی ہوئی ہیں۔ جس طرح کل ہم نے اپنے دین اور ایمان کو اتفاق کے ساتھ قائم رکھا، آج بھی اسی اتحاد کے پیغام کو عوام تک پہنچائیں گے۔ ہم حقیقی معنوں میں اتحاد کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ ملک اور اس کے لوگ ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قربانیوں کا ثمر خود مختار اسلامی نظام ہے۔ دریں اثنا لغمان کے جہادی مدرسہ کے سربراہ شیخ محمد سلیم حقانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ نظام حکومت اللہ تعالیٰ کی نصرت، مجاہدین کی قربانیوں اور قوم کی حمایت سے قائم ہوا ہے۔ ان قربانیوں اور شہداء کی عظمت کو فراموش نہ کیا جائے۔ بعد ازاں گورنر لغمان زین العابدین نے وزیر داخلہ کو خوش آمدید کہا اور صوبے کا دورہ کرنے، لوگوں کے مسائل سننے اور بہتری کے لیے تجاویز پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 سالوں میں لغمان میں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ مجاہدین جو کل آزادی کے ہیرو تھے، آج ملک کی حفاظت کرنے والے ہیروز بھی وہی ہیں۔ ہم آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت اور ہر جگہ تیار ہیں۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے سیاسی کمیشن کا اجلاس، دوحہ میں ہونے والے حالیہ مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے سیاسی کمیشن کا اجلاس رئیس الوزراء کے معاون سیاسی مولوی عبدالکبیر کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں ملک کی تازہ ترین سیاسی پیش رفت، امارت اسلامیہ کے وفد کے دورہ دوحہ اور وہاں ہونے والے مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس اجلاس میں کئی اہم موضوعات اور امور پر ضروری فیصلے بھی کیے گئے ہیں۔ علوم اکیڈمی کی جانب سے گزشتہ 1 سال میں 40 علمی اور تحقیقی منصوبوں کی تکمیل۔ تفصیلات کے مطابق علوم اکیڈمی کے نائب صدر مولوی امیر جان ثاقب نے آج حکومت کی جانب سے عوام کے لیے احتساب پروگرام میں کہا کہ گزشتہ 1 سال میں علوم اکیڈمی مختلف علمی شعبوں میں 33 کتابیں اور 200 سے زیادہ علمی اور تحقیقی مضامین شائع کر چکی ہے۔ باختر نیوز ایجنسی کے نامہ نگار کے مطابق گورنمنٹ انفارمیشن اینڈ میڈیا سینٹر میں منعقدہ اس پروگرام میں علوم اکیڈمی کے نائب صدر نے اس ادارے کی گزشتہ سال کے کاموں اور کامیابیوں کے بارے میں جانکاری دی اور کہا کہ علوم اکیڈمی ایک اہم تحقیقی اور علمی ادارہ ہے جو ملک کے اہم علمی مسائل پر تحقیق کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ علوم اکیڈمی کے کاموں میں سے ایک کام مختلف علوم کے حوالے سے تحقیق ہے اور یہ ادارہ ملک میں علمی صلاحیت کو فروغ دینے کا ذمہ دار ہے۔ علوم اکیڈمی کے نائب صدر نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ 1 سال میں 40 علمی اور تحقیقی منصوبے مکمل ہو چکے ہیں اور 167 دیگر منصوبے زیر تکمیل ہیں۔ علم کے مختلف شعبوں میں 33 کتابیں اور 248 علمی و تحقیقی مقالے شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علوم اکیڈمی نے گزشتہ 1 سال کے دوران قومی سطح پر 83 علمی و تحقیقی کانفرنسوں اور 6 علمی و تحقیقی سیمینارز کا انعقاد کروا چکی ہے۔ اس کے علاوہ 2407 کتابیں اور 608 علمی جریدے، 36 علمی و ادبی کتابیں اداروں اور لائبریریوں کو فراہم کی گئی ہیں۔ اس پروگرام کے اختتام پر علوم اکیڈمی کے عہدیداروں نے صحافیوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں۔